اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ضمن میں اگلی سرخی ہے کہ عذاب قبر جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ وَنَقَدَ الْأَجْمَاعُ عَلَىٰ عَذَابِ الْقَبْرِ عَلَى الرُّوحِ وَالْجَسَدِ جَمِيعًا، تفسیر مظہری۔ اس پر اجماع امت ہے کہ ثواب و عذاب قبر روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ دنیا میں مکلف بالذات جسم ہوتا ہے، یعنی ظاہر سامنے، اور براہ راست جو مکلف ہوتا ہے وہ جسم ہوتا ہے، روح اس کے تابع ہوتی ہے۔ جسم نیکی کرتا ہے تو روح کو بھی جلا ملتی ہے، صفا ملتی ہے، انوارات ملتے ہیں۔ روح برائی کرتا ہے تو جسم برائی کرتا ہے تو روح پر بھی ظلمت طاری ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد مکلف بالذات روح ہو جاتی ہے، جسم اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ لہذا برزخ کا عذاب و ثواب براہ راست روح کو ہوتا ہے، لیکن جس طرح روح کو ہوتا ہے اسی طرح جسم کے ہر ذرے کو پہنچتا رہتا ہے۔ اکثر قاعدہ یہ ہے کہ جسم قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ بعض واقعات ایسے ہیں کہ کسی کا جسم جل گیا، کسی کو درندے کھا گئے، کوئی پانی میں غرق ہو گیا اور گل سڑ گیا، تو کسی صورت میں بھی ہو جسم کا ہر وہ ذرہ جو جسم کا حصہ رہا ہے وہ جتنا بھی جل جائے، کوئی جانور کھا جائے، مادے کی کسی نہ کسی صورت میں تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور وہ جہاں بھی جائے روح کا تعلق اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر روح عذاب میں ہے تو اس کو عذاب پہنچتا رہتا ہے، اور روح ثواب میں ہے تو اس کو وہ لذت پہنچتی رہتی ہے۔ تو مکلف بذات برزخ میں روح ہوتی ہے، لیکن عذاب و ثواب جسم کو بھی پہنچتا رہتا ہے، خواہ وہ کسی حال میں بھی ہو۔ وقد دلت الاحادیث ما لا یخفی علی عذاب القبر والعقد علیہ الاجماع السلف، اور بے شمار احادیث عذاب قبر پر دلالت کرتی ہیں اور اس پر سلف صالحین کا اجماع ہے۔ الاول ان المیت حی فی قبری فیعذب وہذا هو مذہب اہل سنہ والجماعہ۔ فرمایا کہ اول یہ کہ میت قبر میں زندہ ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ میت کے زندہ ہونے کی بات سن کے لوگوں کے ذہن میں دنیاوی زندگی کا تصور جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی اگر ایک خطے سے دوسرے خطے میں چلے جائیں تو وہاں کے موسم الگ ہوتے ہیں، اوقات الگ ہوتے ہیں، غذائیں الگ ہوتی ہیں، زبان الگ ہوتی ہے۔ تو یہ تو عالم ہی دوسرا ہے۔ جب کوئی برزخ میں چلا جاتا ہے تو وہاں کی زندگی برزخ کی زندگی ہوتی ہے، اس کی ضروریات برزخ کی ہوتی ہیں، شب و روز برزخ کی ہوتی ہیں۔ تو اسے دنیاوی زندگی پہ قیاس کر کے انکار نہ کرنا چاہیے، بلکہ میت زندہ ہوتا ہے فیعذب وہذا هو المذہب اہل سنت والجماعت، اور اسے عذاب و ثواب ہوتا ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ یعنی اگر اجر ملتا ہے، سہولت ہوتی ہے تو بھی جسم کو بھی ہوتی ہے، اور عذاب ہوتا ہے تو بھی میت کو ہوتا ہے۔ الاول
ان المیت حی فی قبری فیعذب وہذا هو مذہب اہل سنت والجماعت، اور یہ کہ میت قبر میں زندہ ہوتا ہے اسے عذاب دیا جاتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ احیاء الموتى فی قبورہم مسألۃ منکر و نکیر لہم وعذاب القبر للکافر والفاسق کلھا حق عندنا واتفق علیہ سلف الامہ۔ قبروں میں مردوں کا زندہ ہونا، منکر نکیر کا سوال ہونا، عذاب قبر کافر اور فاسق کے لیے ہونا سب حق ہے، اس پر سب سلف صالحین کا اتفاق ہے۔ ثواب و عذاب قبر چاہتے ہیں حیات کو، دکھ یا تکلیف یا آرام زندہ اور محسوس کرنے والے کے لیے ہے، جس میں حیات نہیں اسے نہ آرام ہے نہ تکلیف ہے، تو یہ چاہتے ہیں حیات کو۔ حیات چاہتی ہے تعلق روح کا بدن سے، اور زندگی جو ہے انسانی، حیات جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب روح کا تعلق بدن سے ہو، اور یہ چاہتا ہے اور روح الی الجسد کو۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ روح جسم کے ساتھ واپس جوڑ دی جائے، تو اور روح متواترات سے ہے، اور عذاب و ثواب روح و بدن دونوں پر اجماع امت ہے، اور یہی مذہب اہل سنت والجماعت کے۔ اور یہ متواترات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک متواتر ذرائع سے یہ ثابت ہے کہ روح کو بدن کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اس تعلق کی پھر کیفیت اپنی اپنی ہے۔ انبیاء کا تعلق ایسے ہی ہوتا ہے جیسے دنیا میں جتنا تعلق جس طرح بدن کا روح سے ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ شہداء کا تعلق بھی زندگی کا ہوتا ہے، صالحین کا بھی مضبوط زندگی کا ہوتا ہے، عامت الناس کا بھی حیات کا ہوتا ہے، اگرچہ بدن گل سڑ جائے تو بھی ہر ذرا محسوس کرتا ہے۔ تو تعلق کی کیفیت میں فرق ہے، روح کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، یہ اس پر اجماع امت ہے۔ سماع موتیٰ پر اجماع امت ہے، اور اس پر بھی اجماع امت ہے کہ قبروں والے سنتے ہیں، اس پر بھی امت میں اکابر میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ جب قبرستان سے گزریں تو کہیں السلام علیکم دار قوم مومنین، یعنی حضور کا حکم ہے، حدیث شریف میں موجود ہے کہ قبرستان سے، مسلمانوں کے قبرستان سے گزریں تو انہیں السلام علیکم کہیں، اور کہیں السلام علیکم دار قوم مومنین، اے ایمان والی قوم کے گھر والوں تم سب کو اللہ کی سلامتی ہو۔ وَهَذَا خِطَابٌ لِمَنْ يَسْمَعُ وَيَعْقِلُ، تو فرمایا حضور نے جب اس خطاب کا حکم دیا تو مراد یہ ہے کہ جسے خطاب کیا جا رہا ہے وہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، ورنہ پتھر کو، درخت کو، دیوار کو تو کوئی سلام نہیں کہتا، اور نہ حضور نے حکم دیا ہے۔ تو خطاب اسی کو کیا جاتا ہے جو سن بھی رہا ہو اور سمجھ بھی رہا ہو۔ تو جب حضور نے حکم دیا تو هَذَا خِطَابٌ لِمَنْ يَسْمَعُ وَيَعْقِلُ وَلَوْلَا هَذَا الْخِطَابُ لَكَانُوا مَنْزِلَةَ خِطَابُ الْمَعْدُومِ والجماعت وسلف مجموعون على هذا والتواترات الآثار منهم بأن الميت يعرف بزيارات الحي له ويستبشر، ثم قال والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل وجدون لم يسمع للسلم المراد۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ خطاب سلام کہنا اس شخص کے لیے ہے جو سنتا ہو اور سمجھتا ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو منزلہ خطاب معدوم اور پتھر کے تھا۔ اگر میت سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، تو پھر تو یہ سلام دینا ایسا جیسے کوئی پتھروں کو سلام دیتا پھرتا ہو، اور یہ محال ہے، کوئی پتھروں کو سلام نہیں دیتا۔ سماع موتیٰ پر سلف صالحین کا اجماع ہے، اور متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ میت اس زندہ کو پہچانتا ہے جو اس کی زیارت کو جاتا ہے، اور خوش بھی ہوتا ہے۔ پھر ابن کثیر نے فرمایا یہ خطاب ایسے آدمی کے لیے ہوتا ہے جو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے، خواہ سلام کہنے والا سنے یا نہ سنے، کیونکہ ہر مسلمان کو حکم ہے سلام کہنے کا، اور ہر مسلمان میں یہ قوت تو نہیں ہے کہ وہ ارواح سے کلام کر سکے، یہ تو اخص الخاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔
تو فرمایا سلام کہنے والا سنے یا نہ سنے، لیکن وہ اہل قبر جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر وہ سنتے یا سمجھتے نہ ہوتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی پتھروں کو دیواروں کو تو سلام نہیں کہتا۔ پھر ایک اور بات بڑی خوبصورت علامہ ابن کثیر نے نقل فرمائی کہ میت اس زندہ کو پہچانتا ہے جو اس کی قبر پہ جاتا ہے۔ اب پہچاننے سے مراد یہی ہے کہ زندگی میں اس کو جانتا تھا تبھی پہچانے گا، اور خوش بھی ہوتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرا حال پوچھنے کو آیا۔ تو اس زمن میں ضمناً ایک بات عرض کر دوں، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر مبارک پر جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ساتھیوں کو ہونا چاہیے بھی، ہمارے شیخ ہیں اور وہی اساس ہیں سارے فیض کی۔ لیکن جو بات حضرت نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جو زندگی میں مجھ سے ملتے تھے وہ میری قبر پر آئیں تو مجھے ان سے انس ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن جن کو میں جانتا نہیں ان کے آنے کا کیا فائدہ؟ انہیں اپنے شیخ سے فیض لینا ہے۔ جو زندگی میں مجھے جانتا تھا وہ بھی میرے پاس فیض لینے نہیں آئے گا، میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہوں، اب جن کی ذمہ داری ہے وہ کریں۔ ہم حضرت جی کے ساتھ ہوتے تھے اور 4-5 ساتھی ہوتے تھے اس زمانے میں، تو ایک بڑے اچھے ذمہ دار بھی تھے، گاؤں کے نمبردار بھی تھے، ہمارے ساتھ ذکر بھی کرتے تھے، ان 4-5 ساتھیوں میں تھے۔ ان کا کوئی کام نکل آیا، مجھے یاد نہیں، ہائی کورٹ میں تھا یا کہیں لاہور، انہیں کوئی کسی سلسلے میں جانا پڑا تو وہ گئے۔ تو واپس آئے تو میں حضرت جی کی خدمت میں موجود تھا، میرے سامنے انہوں نے بات کی کہ حضرت میں لاہور گیا تھا۔ تو میں نے کہا اب لاہور آیا ہوں تو داتا صاحب کے حاضری دیتا چلوں، تو میں داتا صاحب کی مزار پر گیا تو پہلے تو مجھے وہ قبر میں نظر نہیں آئے، پھر تھوڑی دیر ہوئی تو تشریف لے آئے، تو میں نے سلام عرض کیا، آپ کا سلام بھی دیا، بڑے خوش ہوئے، دعائیں دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ تو باہر قبر کو اور مزار کو سجدے کر رہے ہیں اور کوئی دیواروں کو بوسے دے رہا ہے، اور یہ تو شرک و بت پرستی ہو رہی ہے، حضرت آپ نے منع نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے، انہوں نے فرمایا کہ میں تو اکثر اپنے آخری منازل میں رہتا ہوں، قبر کی طرف متوجہ ہی کم ہوتا ہوں، اس لیے کہ یہاں یہ جو کچھ حرکات کرتے ہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور حق یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں تھے ہم نے توحید کی تبلیغ کی، لوگوں کو شرک و بت پرستی سے منع کیا، مرنے کے بعد ہم مکلف نہیں رہے تبلیغ کر، اب یہ تم لوگوں کو کام ہے، ان کو روکو، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ان زندوں کو تبلیغ کرتا پھروں، میں اپنا وقت پورا کر کے آیا ہوں، اب یہ تم لوگوں کا کام ہے، جو مجھے کہہ رہے ہو یہ تمہارا کام ہے، ان کو منع کرو۔ تو انہیں بات کی سمجھ نہیں آئی، بیچارے ذمہ دار تھے، کاشتکار تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن حضرت کے ساتھ رہتے تھے، مراقبات تھے، کلام بالارواح ہوتی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا بڑا سادہ سا مسئلہ ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا، جو دنیا سے گزر گیا وہ تو اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ دنیا والوں کو تبلیغ کرتا پھرے، اب تو وہی زندوں کا کام ہے جو پیچھے رہ گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبر سے مراد یہی گڑھا ہے۔ اب پچھلے دنوں ایک فتنہ اٹھا تھا کہ جب عذاب و ثواب قبر کا انکار ممکن نہ رہا تو یار لوگوں نے ایک اور لطیفہ چھوڑا، جی قبر سے مراد علیین یا سجین ہے، عالم برزخ میں جو ہے وہ مراد ہے۔ حالانکہ یہ بالکل واحیات سی بات تھی، اور قرآن کریم میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا کہ آپ منافقین کا جنازہ بھی نہ پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر پر بھی تشریف نہ لے جائیں، تو کیا حضور برزخ میں تشریف لے جاتے تھے یا اس سے مراد وہ قبر ہے یا یہ گڑھا جس میں بندہ دفن کیا جاتا ہے، اس سے منع فرمایا گیا تھا؟ بڑی سادہ سی بات ہے۔ یہاں بھی جو سلام دینے کا حکم دیا گیا ہے وہ قبرستان سے گزرو تو انہیں کہو کہ اے اہل
ایمان جو قبروں میں ہو تو میں السلام علیکم کہتا ہوں، تو اس سے مراد یہ بھی ثابت ہوا کہ قبر سے مراد یہی گڑھا ہے، علیین یا سجین میں قبر مراد نہیں ہے۔ اسی میں عذاب ہوتا ہے، بدن اسی گڑھے میں۔ ہاں یہ برزخ کا حصہ ہے، جیسے انسان دنیا میں آباد ہے مگر زمین کے کسی حصہ میں آباد ہوتا ہے، اسی طرح میت برزخ میں ہے مگر کسی حصہ میں وہ حصہ قبر ہے جس میں مدفون ہے۔ اگر قبر سے عالم برزخ مراد نہ لیا جائے تو یہ گڑھا مراد ہو تو کئی حدیثوں کی تکذیب لازم آئے گی، جیسے مثلا جس میت کو درندے کھا گئے، پانی میں ڈوب گیا، آگ میں جل گیا تو اس کی قبر کہاں؟ بس قبر کے ایسے معنی عام لیے جائیں جس سے تمام افراد شامل ہوں۔ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں کسی کو خونی نہر میں معذب پایا، کسی کو تنور وغیرہ میں، حالانکہ وہ قبر نہ تھی۔ یہ اعتراض کیا گیا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کا اعتراض حضرت جواب میں فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں انما اضیف العذاب الى القبر لکون معظمۃ یقع فی لکون الغالب الی الموت ان یکبروا۔ عذاب قبر کی نسبت کی طرف بوجہ اکثریت کے کی گئی ہے، یعنی یہ جو فرمایا گیا ہے یہ اکثر ہوتا ہے کہ بندہ قبر میں دفن ہوتا ہے، اور شاذ ہوتا ہے کہ کوئی جل گیا یا درندے کھا گئی یا قبر جس کی نہ بن سکی وہ کم ہوتا ہے۔ اکثر قانون یہ ہے کہ بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہی علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور عذاب و ثواب قبر میں ہوتا ہے۔ غالب حکم یہی ہے کہ میت کو قبر میں، اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں دفن کرنا ایک قانون ہے، اس کے واقعہ خلاف جو ہوگا وہ شاذ ہوگا، اور جو قانون کو نہیں توڑ سکتا، جو واقعات شاذ ہوتے ہیں ان سے قانون منسوخ نہیں ہوتا۔ ہندو سکھ وغیرہ جلا دیتے ہیں، لیکن جلانے سے بھی اجزائے بدن جل کر بھی مادے کی کسی نہ کسی صورت میں رہ جاتے ہیں، مادہ تو ختم نہیں نہ ہوتا، تو وہ جو ذرات بدن کا حصہ تھے انہیں عذاب ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں ایک دفعہ اتفاق ہوا، یہ ساتھ ایک گاؤں ہے نورپور، یہاں اکثریت سکھوں کی تھی، کچھ تھوڑے سے ہندو تھے، تو میرا خیال ہے 2 گھر مسلمان کاشتکاروں کے تھے، اور باقی کچھ نائی موچی اس طرح کے لوگ جو تھے، کمہار کو اس طرح کے لوگ مسلمان تھے، کچھ جلاؤں کا ایک آدھ گھر تھا، یعنی کمی مسلمان تھے، باقی گاؤں بیسیکلی سکھوں کا تھا، تھوڑے سے اس میں ہندو بھی تھے۔ اب سکھ جو مردے جلاتے تھے یا ہندو، تو ایک تو عام انہوں نے بنائے ہوئی تھی شمشان گھاٹ ایک جگہ پر، ایک پہاڑی کے ساتھ، ہمارے کھیتوں کے ساتھ ہے وہ بھی، اور ایک ساتھ پر جنگل اور نالا ہے بڑا گہرا، اس میں پانی بہتا ہے، تو جو کوئی بڑا سکھ مرتا جس کی بڑی وہ عزت کرتے تو اسے اس نالے کے پاس انہوں نے ایک جنڈی کا درخت بھی لگایا ہوا تھا، ایک وہ بنایا ہوا تھا اس طرح کا 4 دیواری سی چھوٹی سی، اس میں ایک تھڑا سا بنا ہوا تھا اور اس پر ایک پاؤں کا نشان تھا جس پر وہ سجدے کرتے تھے۔ یہ ان کے بعض عبادت خانوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک چورس یا سیمنٹ کا بنا کے اس پر پاؤں کا نشان، پتہ نہیں اس سے کیا ان کی مراد ہوتی تھی، کسی دیوی کا پاؤں بناتے تھے اس پر سجدے کرتے، تو وہ پاؤں بھی وہاں بنا ہوا تھا، اور اس کے گردا گرد جو بڑے اہم قسم کے ان کے سردار ہوتے ان کو جلاتے تھے۔ ہم شکار کو جایا کرتے تھے، وہاں سے گزر ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ ہم وہاں سے گزرے تو ویسے ہی مجھے خیال آ گیا، تو میں نے کہا یار، خدا بخش مرحوم بھائی بھی ساتھ تھے، تو میں نے کہا یار حاجی اس سے پوچھو تو صحیح، سردار صاحب جو جہاں جلاتے تھے مٹی کا ایک پتھروں کا ایک اس طرح ڈھیر سا بنا دیتے، تو کئی ڈھیر بنے ہوئے، تو میں نے کہا اس سے پوچھو تو صحیح کہ اس نے برزخ کو کیسا پایا؟ تو وہ سکھ جس کی وہ وہ تھی، وہ کہنے لگا کہ مرنے کے بعد اٹھا کر یہاں لایا اور انہوں نے آگ لگا دی، وہ آگ دن بدن تیز ہی ہوتی گئی، وہ ختم نہیں ہوئی، بھڑک رہی ہے، بھڑکتی جا رہی ہے۔
تو وہ اس کا جو عذاب تھا وہ اسے کہیں ہو رہا ہے۔ تو وہاں ان کی اس پر بڑے جن بڑے رہتے تھے اور لوگوں کو تنگ کرتے تھے، جو بھی اسے گزرتا اسے پریشان کرتے۔ بڑے لوگوں نے شکایت کی کہ آپ یہاں سے روز آتے ہیں اور یہ جن ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، بھائی کوئی دیر سویر گزرتا تو اسے ڈراتے ہو۔ ایک روز گئے تو میں نے کہا یار یہ کیا کریں ان کا، جو میں نے دوست 4-5 ساتھ تھے، میں نے کہا یہ بندوقیں اٹھاؤ تم آگے چلو، میں ان سے بات کر کے آتا ہوں۔ تو میں نے وہ جب ساتھی چلے گئے تو میں نے کہا جنوں سے کہ بھئی اپنے بیوی بچوں کو الگ لے جاؤ، مجھے چھوٹا پیشاب آیا اور مجھے پیشاب کرنا ہے، تو پھر کہو کہ ہماری بے پردگی ہو گئی تو یہاں سے الگ ہو جاؤ۔ تو وہ جو ان کا وہ معبد سا بنا ہوا تھا اور اس میں جو پاؤں لگا ہوا تھا، اس پر میں نے بوتل پانی کی لے گیا، وہیں چھوٹا پیشاب کیا، استنجا کیا، جنوں سے کہا چلے جاؤ میں فارغ ہو کے جاتا ہوں۔ اس کے بعد وہاں کوئی جن نظر، شاید غصہ کر گئے، ناراض ہو کے چھوڑ کے چلے گئے، پھر آج تک وہاں سے جنوں کی شکایت نہیں آئی۔ تو عذاب ہر حال میں ہوتا ہے، یا جسے ثواب ہونا ہو اگر اسے کوئی جلا بھی دے تو بظاہر بدن جلتا ہے، لیکن در حقیقت اس میں اسے راحت محسوس ہوتی ہے، اللہ قادر ہے اور اس کے لیے اس میں وہ جنت کی ہوائیں اور خنکی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو غیر ممکن ہے کسی شہید کو بھی کسی نے جلا دیا ہو، یا کسی مکان میں ایسے میں گر گیا ہو جہاں آگ لگی ہوئی ہے وہ بھی جل گیا ہو، لیکن نتائج بدل جاتے ہیں، ہر ایک کے ایمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، نتائج اس طرح ہوتے ہیں۔ پانی میں ڈوب جانے کے متعلق قرآن کریم نے بتا دیا اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہوئے تھے۔ قرآن نے بتا دیا اغرقوا فادخلوا نارا، غرق تو پانی میں ہوئے لیکن آگ میں داخل ہو گئے۔ ڈوب جانے والے کو بھی عذاب و ثواب اللہ قادر دیتا ہے۔ فرعونی غرق کیے گئے اور فوراً آگ میں داخل کیے گئے، یعنی جہاں بدن کے ذرات ہوں گے ان سے روح کا تعلق عذاب و ثواب کے لیے لازمی ہوگا، جو بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ آگ میں جل جانے کے متعلق بخاری شریف میں صاحب وصیت کا واقعہ موجود ہے۔ ایک شخص نے، بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد میری خاک کو بہت دور تک اڑا دینا جہاں تک بکھیر سکو، اور پانی میں کچھ پھینک دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا۔ تو جس نے وصیت کی تھی کہ میرے جسم کو جلا دیا جائے، راکھ کو پانی میں پھینک دی جائے، کچھ ہوا میں اڑا دی جائے وغیرہ وغیرہ، یعنی اس نے کہا تھا کہ جتنا ممکن ہو سکے اتنے دور بکھیر دو، کو دریا میں پھینک دو، کو ہوا میں اڑا دو، کو پہاڑوں پہ پھینک دو۔ تو جب وہ یہ سب کر چکے اللہ تعالیٰ نے اجزاء کو زندہ کیا۔ سوال کیا، بخاری شریف میں موجود ہے کہ وہ اجزاء سارے اللہ کریم کے حکم سے اکٹھے ہو کے وہ زندہ ہو گیا، اور حکم کے یہ پوچھا گیا کہ یہ ہیلہ تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے عرض کی بار الہ، بخاری میں اس طرح موجود ہے کہ میں تیرے عذاب سے ڈرتا تھا، اور میں نے کہا کہ نہ میں ہوں گا نہ مجھے عذاب ہوگا، میں خطا کار انسان ہوں، تو میں نے تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے، تو عذاب سے ڈرنا ایمان کی دلالت تو ہے، ایمان ہے تو ڈرتا ہے، تو اسی سبب سے اللہ کریم نے فرمایا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ زندہ کرنا بتاتا ہے کہ سوال و جواب کے وقت بدن روح بدن میں آ جاتی ہے، اور صاحب وصیت کی روح تو زندہ تھی، پھر ذرات کا جمع کرنا اور زندہ کرنا بتاتا ہے کہ روح کا تعلق بدن سے قائم کیا گیا، یعنی مرنے کے بعد روح تو زندہ ہوتی ہے، تو اس کے ذرات جلا کر بکھیر دیے گئے اور قدرت نے پھر جمع کر کے اکٹھے کر لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ بدن کو بھی جمع کیا جاتا ہے اور بدن کے ساتھ روح کا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ راج عمل کے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو معذب پانا کہ جسم کو تو ثابت کیا جا چکا ہے، روح و جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے، روح جہاں بھی ہو اس کا تعلق بدن سے رہتا ہے،
شب معراج میں برزخ میں روح کو معذب دیکھنے سے جسم کے عذاب کی نفی کیسے لازم آ گئی؟ کہا یہ کیا نہیں کہ حضور نے شب معراج میں کسی کو خون کی نہر میں عذاب ہوتے پایا، کسی کو تنور میں جلتا ہوا پایا، تو یہ روحیں تھیں، وہاں بدن تو نہیں تھے برزخ میں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ روح کو جو عذاب ہوتا ہے اس کا تعلق بدن کے ہر ذرے کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہو۔ روح کو برزخ میں عذاب ہو رہا ہے تو بدن مادی دنیا میں جہاں بھی اس کے ذرات ہیں ان کو بھی عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو حدیث میں روح کے عذاب کی بات آئی ہے تو اس سے بدن کے عذاب کا انکار کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ صرف روح کو ہو رہا ہے، بدن کو نہیں ہو رہا۔ اگر بدن کو عذاب نہ ہوتا تو روح کی حاجت تو اعادہ روح کی حاجت نہ تھی۔ اگر بدن کو عذاب نہ ہوتا تو پھر سوال و جواب کے وقت روح کو بدن کے ساتھ متعلق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر صرف روح سے ہی سوال ہو جاتے، بدن تو مرنے کے بعد ختم ہو گیا، تو پھر سوال و جواب صرف روح سے ہی ہو جاتے۔ اور یہ کہ قبر سے گڑا مراد ہے، ورنہ تعاد الروح الی الجسد بے فائدہ ہے۔ اور قبر سے مراد یہی گڑھا ہے جس میں جسم کو دفن کیا جاتا ہے، ورنہ تعاد الروح الی الجسد، تو پھر تعاد الروح الی الجسد قبر ہی کی طرف ہوتا ہے، چونکہ جسم تو قبر میں ہے۔ روح تو پہلے سے برزخ میں تھی، پھر اعادہ برزخ سے برزخ کی طرف کیوں کر ہوا؟ کہ اگر قبر بھی برزخ میں اور روح برزخ میں چلی گئی تو پھر برزخ میں اعادہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اعادہ تو یہی ہے کہ برزخ سے بدن کے ساتھ اس کا رابطہ قائم کیا جاتا۔ اگلا سوال ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ اس میں کفار کو حقیقی موتیٰ سے تشبیہ دی گئی، جو حقیقی معنوں میں موت ہیں، ان سے تو نفی سما کی یقیناً ثابت ہوگی۔ یہ آیت کریمہ ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سنائیں جو قبروں میں، مراد ان سے کفار ہیں۔ تو معترض یہ کہتا ہے کہ کفار کو حقیقی موت، یعنی حقیقی مردہ جو ہے وہ تو کافر ہے، تو اسے نہیں سنایا جا سکتا، تو اس سے سماع موتیٰ کی نفی ثابت ہوگی۔ الجواب فرمایا اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ میت پر حقیقی معنی موت کا اطلاق ہو جائے اور ہونا بھی چاہیے۔ رہا لا تسمعوں کا معاملہ تو یہ حقیقی معنوں پر معمول نہ ہوگا بلکہ مجاز مراد لیا جائے گا، چونکہ جب حضور ارشاد فرماتے تھے تو کیا کافر نہیں سنتے تھے؟ اگر سنتے نہیں تھے تو ناراض کیوں ہوتے تھے، اعتراض کیوں کرتے تھے، جواب کیوں دیتے؟ بظاہر تو سنتے تھے، تو معنی یہ مراد نہیں ہوگا کہ کافر آپ کی بات نہیں سنتے، اس سے مراد یہ ہوگا کہ سننے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مجازی معنی مراد لیے جائیں۔ ورنہ جب حضور ارشاد فرماتے تھے تو مومنین بھی سنتے تھے، کفار بھی سنتے تھے تو اعتراض کرتے تھے، جواب دیتے تھے، سوال کرتے تھے، تو مراد یہ ہوگا کہ سنتے تو ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور لا تسمعوں کا معاملہ حقیقی معنوں پر معمول نہ ہوگا بلکہ مجاز مراد لیا جائے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ مشبہ کو مشبہ بہی سے ایک وصف مشہورہ میں جو مشبہ بہی کو لازم و تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی جسے جس شے سے تشبیہ دی جائے اس میں، اور جس سے تشبیہ دی جاتی ہے اس میں کوئی ایک وصف مشترک ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ فلاں آدمی شیر ہے تو بندہ درندہ تو نہیں بن جاتا، شیر میں جرأت یا دلیری ہے، اس میں بھی دلیری یا جرأت ہے تو کہتے ہیں یہ شیر ہے۔ یعنی کوئی ایک وصف ہوتا ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اور جس کو تشبیہ دی جاتی ہے ان میں ایک وصف ہوتا ہے جو دونوں میں ہوتا ہے۔ تشبیہ کی حقیقت یہ ہے اشتراک الشیئین فی وصف هو لازم لعہدہما و مشہور بہ۔ تشبیہ کی حقیقت یہ ہے کہ ان میں ایک وصف مشترک ہوتا ہے جو لازم ہوتا ہے دونوں میں، اور اس میں وہ مشہور ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں بھی یہ دی، جیسے زید الاسد کہ زید شیر ہے، اب زید درندہ تو نہیں بن گیا،
زید کچا گوشت تو نہیں کھاتا یا زید جانوروں کو تو نہیں، کوئی ایک وصف جو شعر میں ہے وہ زید میں بھی ہے تو کہہ دیتے ہیں زید شعر ہے۔ یہاں کفار کو وصف موت سے تشبیہ نہیں دی گئی کیونکہ وصف دونوں میں مشترک نہیں، کفار تو حیات ہیں، بلکہ سما میں تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کفار کو میت نہیں کہا گیا بلکہ سما کے اعتبار سے نفی کی گئی ہے۔ جس طرح میت کو سننے کا فائدہ نہیں ہوتا اسی طرح کافر کو بھی آواز تو سنتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب جو مر گیا مکلف نہ رہا، وہ نبی علیہ السلام کی یا کسی عالم کی یا ولی کی بات سنتا بھی رہے تو اب اس کی تو توبہ کا وقت گزر چکا، اب اسے فائدہ تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح کافر کو بھی ارشادات عالیہ سننے کا فائدہ نہیں ہو رہا تو اس میں تشبیہ دی گئی ہے۔ اور کافر مر چکا، زندہ ہے، میت مر چکا ہے، اس لیے اس میں تو تشبیہ نہیں دی گئی، چونکہ کافر کھاتا پیتا چلتا پھرتا زندہ ہے، سانس لیتا ہے۔ کیونکہ وصف دونوں میں نہیں، کفار حیات ہیں بلکہ سما میں تشبیہ دی گئی ہے۔ سما میں دونوں شریک ہیں لیکن سما سے مراد مطلق سما نہیں ہو سکتا کیوں اس وصف میں دونوں مشترک نہیں۔ کفار کان رکھتے تھے، خوب سنتے تھے، پھر مطلق سما کی نفی کیسے مراد ہو سکتی ہے؟ یہاں اطلاق مطلق علی المقید ہے، یعنی سما نافع۔ مطلق علی المقید ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک خاص حصے پر اس کا مقید ہے جو متعین کر دیا گیا، تو یہاں سما مطلق ہے لیکن اس کا وہ حصہ مراد ہے جس سے سن کر فائدہ بھی ہوتا ہے، بندہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ تو میت اس حد سے گزر گیا کہ وہ سن کر عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح کافر سنتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو وہ ایک جو وصف ہے دونوں میں مشترک ہے، اس لیے تشبیہ دی گئی۔ بس آیت متذکر ابالہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح انبیاء کی تبلیغ کا مردوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، اسی طرح تبلیغ کفار کو بھی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ وہ موت القلوب ہیں، ان کے بھی دل مر چکے ہیں، کافر کے بھی۔ ثابت ہوا کہ یہاں مطلق کی نفی نہیں ہو رہی بل اس سما کی نفی ہو رہی ہے جو انسان کے لیے مفید ثابت ہوا ہو، اور یہی وصف ان میں مشترک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اسماء کی نفی ہے، سما کی نہیں۔ اس بنیاد پر بعض جدید مفسرین قرآن جو فی الحقیقت محرفین قرآن فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے تو تفسیر لکھنے کی کوشش کی لیکن قرآن میں تحریف کرنے کے مرتکب ہوئے۔ جو فن تعریف کتاب الہی میں اہل کتاب اور دیگر محرفین حضرات سے بھی سبقت لے گئے، اور یہ مسلمانوں نے جو تحریف کی ہے اللہ کی کتاب میں، یہ یہود اور نصارہ جو کفار تعریف کرتے ہیں، چونکہ الفاظ قرآن کو تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، تو تفسیر اور توضیح میں مختلف معنی اور مختلف گرامر، تو فرمایا یہ ان سے بھی بدتر نکلے کہ ان کے نام کے ساتھ مسلمان تو ہے، جو سنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان نے لکھی ہے، صحیح ہے۔ یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ سما مطابع سے اسماء کا اور مطابع تابع ہوتا ہے اپنے مطابع کا جو اصل ہے، اور فرع اپنے اصل کے مخالف نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ سما جو ہے اس سے مراد اسماء ہے، اسماء بھی ہوتا ہے وہ سننا جو نافع ہو، اور مطابع تابع ہوتا ہے اپنے مطابع کا، اور یہ جو سننے والا ہے یہ تابع ہوگا اس اصل کے سننے کے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ سما کو اسماء کا مطابع بنانا ہی غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ از قبیل ترتب احد الفعلین علی الآخر میں غیر تاثیر ہے، یعنی کسی فعل کی ترتیب کسی دوسرے پر رکھنا اور اس میں یہ غیر مؤثر ہے، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جیسے اسمیت فلم یسمع یا حاضی فلم یہتد، یہ افعال ترتب احد الفعلین علی الآخر ہیں۔ جیسے بندے نے کہا میں نے سنا غیر آسما لیکن مجھے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جواب ثانی، افعال انسانی دو قسم کے ہیں، عادیہ طبیعہ یعنی بطور عادت، اور خرق عادت۔ انسانی افعال دو قسم کے، ایک امور عادیہ ہیں جس میں ہر انسان وہ کام کر لیتا ہے،
ایک خرق عادت ہیں، یعنی عادت سے بالا تر، جو عام آدمی نہیں کر سکتا، مخصوص لوگوں میں کوئی خاص قوت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ قسم ثانی کے افعال کا صدور انسان سے خواہ اپنے اختیار سے ہو جائے، ان کی نسبت انسان کی طرف نہیں کی جاتی۔ اب جو خرق عادت ہے یا کرامت ہے، وہ کسی کی خواہش پر بھی اس کا اظہار ہو جائے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اس کا فعل ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ جتنے امور خرق عادت ہیں یا کرامت ہیں یا جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ یہ فعل اللہ کا ہے، بلکہ باری تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ آیت بالا میں اسی حقیقت کا اظہار ہے کہ تم نہیں سنا سکتے، ہاں میں سنا سکتا ہوں، کہ یہ جو ہے کہ آپ نہیں سنا، یہاں بھی یہ مراد ہے کہ اگر میں چاہوں تو سنا، یعنی بطور خرق عادت میت بھی سن سکتا ہے، عادتاً نہیں سنا سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَن يَشَاءُ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یعنی آپ نہیں سنا سکتے، اللہ جسے چاہے سنا سکتے۔ یہ جیسے بدر میں مٹھی بھر ریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی جو ہر کافر کی آنکھ میں ذرات پہنچے، لیکن قرآن کریم میں آیا وَمَا رَمَيْتَ، آپ نے ریت نہیں پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ تو اللہ نے پھینکی۔ یعنی بظاہر فعل تو حضور کے دست مبارک سے ساتھ کی مٹھی اٹھا کر لشکر کی طرف پھینکی، تو اللہ کریم فرماتا ہے آپ نے نہیں پھینکی، جب آپ نے پھینکی، یعنی بظاہر پھینکی آپ نے ہی تھی، لیکن وہ فعل میرا تھا اور میں نے وہ ذرات ہر کافر کی آنکھ میں پہنچا دی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اسی طرح بدر میں یہ ہے کہ جو لوگ کافر قتل ہوئے، آپ لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا، حالانکہ قتل کا فعل صادر تو صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ہوا۔ اس طرح اولیاء اللہ جو برزخ والوں سے کلام کرتے ہیں وہ بھی خرق عادت ہے، خرق عادت کے طور پر ہوتی ہے، امور عادیہ نہیں، یعنی آپ امور عادیہ سمجھ کر انکار کیے جا رہے ہیں اور وہ بات خرق عادت کے طور پر ہوتی ہے، اس کا انکار ممکن نہیں۔ اگلا سوال ہے، کسی نے حلف اٹھایا کہ میں زید سے کلام نہیں کروں یا یہ کپڑا نہیں پہنوں گا یا اسے نہیں پیٹوں گا، اگر اس سے یہ افعال زید کی موت کے بعد صادر ہوئے تو حانث نہ ہوگا، کیونکہ میت میں حس نہیں، نہ سنتا ہے، نہ مارنے سے متعلم ہوتا ہے۔ یعنی اعتراض کرنے والے بھی بڑے عجیب ذوق رکھتے ہیں۔ اعتراض یہ کیا کہ کسی نے قسم کھائی ہو کہ میں اس بندے سے نہ بات کروں گا، نہ اسے نہلاؤں گا، نہ اس کا منہ دھوؤں گا، نہ اسے کپڑا پہناؤں گا۔ اب وہ بندہ مر گیا، اس کے بعد وہ اس سے مخاطب بھی کرتا ہے یا اسے غسل دیتا ہے یا اسے کپڑے پہناتا ہے، کفن پہناتا ہے، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ وہ مر گیا، وہ بندہ ہی نہیں رہا، میت ہے۔ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی بنیاد عرف پر ہے، یعنی جو چیز معروف ہو اس پر قسم کی بنیاد ہوتی ہے۔ اب جیسے کلام کرنا، مارنا وغیرہ افعال حیات سے مقید ہے، معروف ہے یہ کہ کسی سے بات نہ کرنا، وہ زندہ ہوگا تو بات نہیں کرے گا، مارے گا تب جو وہ زندہ ہوگا تو جو قسمیں ہوتی ہیں ان کی بنیاد عرف یعنی مشہور معروف جسے ہر کوئی جانتا ہے اس پہ ہوتا ہے۔ اور اس کی میراث تقسیم ہو گئی، بیوی کا نکاح دوسری جگہ ہو گیا، پھر کسی نبی کے معجزہ یا ولی کی کرامت سے زندہ ہو تو اسے نہ عورت ملے گی نہ میراث، کیونکہ ان کا تعلق ثابتہ حیات سے تھا۔ یعنی جب ایک دفعہ حیات ختم ہو گئی، اب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، تو ایک بندہ مر گیا، اس کی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا، جائیداد وارثوں میں تقسیم ہو گئی، اتفاقاً عیسیٰ علیہ السلام نے اسے زندہ کر دیا، تو کیا اب وہ میراث اسے واپس ملے گی یا بیوی اس کو واپس ملے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، چونکہ اس کا اس گزشتہ زندگی سے تعلق تھا جو ختم ہو گئی، میراث تقسیم ہو گئی، بیوی کسی اور کے نکاح میں چلی گئی، اب وہ چیزیں اسے نہیں ملیں گی۔ یا کوئی کافر کسی نبی کے معجزے سے زندہ ہو، اگر اب ایمان لائے تو قبول نہ ہوگا۔ اگر کوئی مرا تو کفر پر تھا، نبی کے معجزے سے زندہ ہو گیا، اب وہ کہ میں ایمان لاتا ہوں، وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کا تعلق تب تک وہ مکلف تھا جب تک اس کے پاس حیات عرفی تھی جو اللہ نے اسے دی تھی۔
اگر اس میں کفر پر مر گیا تو اب کافر ہی رہے گا، کیونکہ کفر و ایمان کا تعلق بھی حیات سابقہ سے تھا۔ اسی طرح حلف کا تعلق بھی حیات معروف سے یہ ثابت کرنا کہ میت سنتا نہیں یا متعلم نہیں ہوتا حماقت ہے۔ پھر اس استدلال کو ائمہ کرام سے منسوب کرنا ان پر بہتان ہے۔ وَأَمَّا أَئِمَّتُنَا فَهُمْ بَرِيئُونَ عَنْ إِنْكَارِ هَذَا الْأَمْرِ وَإِنَّمَا حَكَمُوا فِي الْحَلْفِ بالضرب والکلام والدخول علیہ ونحوها بعد الحنث عند وجود هذه الاشیاء بالمیت لکون الاسمیان مبینۃ علی العرف والعرف قاضٍ ان هذه الامور یراد بها ارتباطها ما دام الحیات لا بعد الموت فالکلام بالمیت ان کان کلاما حقیقیۃ یوجد فيه الاسماء والافهام لكن العرف يحكم بان المراد بقوله لا اكلمك هو الكلام حالت حياته وكذا الاعلام مراد كان يتحقق في الميت لكن عرف قاض على ان المراد في قوله لا ضربك ويضربه في حياته في حيا لا ميتا۔ شرح وقایا حاشیہ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، اس میں وضاحت کی گئی ہے جہاں تک ہمارے ائمہ کرام کا تعلق ہے وہ ان امور کے انکار سے بری ہیں، یعنی انہوں نے سماع موتیٰ کا انکار نہیں فرمایا۔ انہوں نے میت کو مارنے، اس سے کلام کرنے وغیرہ افعال کی صورت میں حانث نہ ہونے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایمان کی بنا عرف پر ہے اور عرف پر ہی ان امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد حالی زندگی میں لی جاتی ہے، یعنی زندگی میں وہ لاگو تھی قسم، جب زندگی بدل گئی، برزخی ہو گئی تو وہ قسم نہ رہی، نہ کہ بعد الموت۔ اور میت سے جو کلام کی جائے اگرچہ وہ کلام حقیقی ہوتی ہے اور اس میں اسماء و افہام پایا جاتا ہے، لیکن عرف کی روح سے اس کے قول کا تعلق میں کلام نہیں کروں گا، حالت حیات سے ہے۔ اور یہی صورت اعلام کے بارے میں خاص کا تحقق میت میں ہو جائے، لیکن عرف کا فیصلہ یہ ہے کہ اس قول سے مراد میں اسے نہ ماروں گا حیات سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ بعد موت۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماع موتیٰ کا انکار فرماتے ہیں، آخر کیوں؟ یہ بڑا زوردار سوال پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں فاروق اعظم کے مبینہ انکار کی بنیاد جس روایت پر رکھی جاتی ہے اس کی حقیقت ملاحظ ہو، یعنی جس روایت پر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم سماع موتیٰ کا انکار فرماتے ہیں وہ روایت دیکھ لی جائے۔ وہ ہے وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعُرْسَةِ ثَلَاثَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشَدَّ عَلَيْهَا رَحْلَهَا ثُمَّ مَشَىٰ وَاتَّبَعَ صَحَابَهُ حَتَّىٰ قَامَ عَلَىٰ شَفَّةِ الرَّكِّ فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ کسی میدان میں فتح پاتے تو عادت مبارک تھی کہ وہاں 3 دن قیام فرماتے تھے۔ بدر میں بھی جب تیسرا دن آیا تو آپ نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا، اس پر پالان رکھا گیا، پھر آپ سوار ہوئے اور بدر کے گڑھے کی طرف چلے اور اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے جس میں صنادید قریش کی بڑے بڑے قریش جو 70 لوگ مارے گئے تھے ایک گڑھے میں پھینک دی گئی، جسے کلیب بدر کہتے ہیں۔ حضور اس کے کنارے کھڑے ہوئے، فجعل ینادیہم باسمائہم، تو ایک ایک کا نام لے کر حضور نے آواز دی کہ اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچ پایا، تم بتاؤ تم نے بھی سچ پایا کہ نہیں؟ جب یہ فرمایا حضور نے، فقال عمر یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد ولا ارواح، یا رسول اللہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں جن کے صرف لاشیں پڑی ہیں، ان میں روح تو نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدی ما انت باسمع لما اقول منہم، یا رسول اللہ آپ ان اجساد سے کیسے کلام فرمایا جن میں ارواح ہی نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ تو اس میں حضرت عمر نے انکار تو نہیں کیا، مسئلہ پوچھا ہے، یا رسول اللہ
یہ تو مردے پڑے ہیں، قتل ہو چکے، آج تیسرا دن ہے انہیں قتل ہوئے اور ان کی روحیں تو ان میں نہیں ہیں، تو آپ ان سے کیسے کلام فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، قسم دے کر فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی جیسے تم سن رہے ہو ویسے یہ بھی سن رہے ہیں۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا سوال انکار پر مبنی نہیں تھا بلکہ دریافت مسئلہ کے لیے تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے تو کیا فاروق اعظم جیسا شخص انکار کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ جب حضور نے یہ جواب ارشاد فرمایا تو اس کے بعد کوئی انکار کی گنجائش ہے کہ آپ لوگ اس روایت کو لے کر کہتے ہیں حضرت عمر انکار کرتے ہیں؟ اس کے بعد انکار تو کیا، اس کے بعد حضور کے یہ فرمانے کے بعد حضرت عمر کے تعجب ہی کی کوئی دلیل پیش کیجئے، یعنی کبھی حضرت عمر نے زندگی بھر یہ کہا کہ یہ عجیب بات ہے، انہوں نے تو ایسا بھی نہیں کہا، جب حضور نے فرمایا ان کا حق ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اس بات پر تھا کہ ان کو مرے ہوئے 3 دن گزر گئے، نکیرین کے سوال و جواب کا وقت بھی گزر گیا، تو کیا اب بھی یہ لوگ سنتے ہیں؟ اس کی شہادت دوسری روایت سے ملتی ہے۔ ان ابی ہریرہ ان امرأۃ سوداء کانت تقم المسجد فقد مات فقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسال عنہا بعد ایام فقیل له انه ماتت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت مسجد میں رہتی تھی، حضور نے ایک روز اسے نہ پایا، اس کو متعلق پوچھا تو عرض کیا گیا کہ وہ فوت ہو چکی ہے۔ دوسری روایت میں عبداللہ ابن مرزوق سے فمر علی قبرہا، حضور اس کی قبر پر تشریف لے گئے، فقال ما ذا القبر فقالوا ام مہجن، حضور کا گزر ہوا تو ساتھ ایک قبر تھی، قبر کے ساتھ سے گزرے تو پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ عرض کیا گیا ام مہجن کی۔ قال التی تقم المسجد قالوا نعم، تو آپ نے پوچھا کہ وہ ام مہجن جو مسجد میں رہتی تھی اور مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، عرض کی کہ یا رسول اللہ وہی ہے۔ تو فقالوا وصف الناس فصلی علیہ، حضور نے جو 7 غلام تھے صحابہ کرام تھے ان سے کہا صف بناؤ اور قبر پر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا، چونکہ اس کا جنازہ صحابہ کرام نے پڑھایا تھا، حضور آرام فرما رہے تھے، وہ رات کو فوت ہوئی تو رات کو دفن کر دی گئی اور حضور کو تکلیف نہیں دی گئی، چونکہ حجرہ مبارک میں کوئی آواز دینے نہیں جاتا تھا، اللہ نے منع فرما دیا تھا، اور حضور جب سو جاتے تو کوئی بیدار کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا کہ آپ پر سوتے ہوئے بھی وہی نازل ہوا کرتی تھی۔ تو اب یہ جو ہمارے ہیں بندہ مر جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کا بیٹا کویت سے آئے گا، اس کا بیٹا لندن سے آ رہا ہے، اسے 3 دن رکھ دو۔ قانون یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جتنی جلدی قبر تیار ہو سکے اور غسل کفن ہو سکے اسے دفن کر دیا جائے۔ تو انتظار نہیں کیا گیا صبح کا بھی کہ حضور مسجد میں تشریف لائیں گے تو حضور کی مسجد کی خادمہ ہے، حضور اس سے شفقت فرماتے ہیں، نہیں، حکم حضور کا یہ ہے کہ میت کو جتنی جلدی ہو سکے دفن کر دیا جائے، چنانچہ اسے رات ہی جنازہ پڑھا کے غسل کفن کر کے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا گیا۔ تو حضور نے کئی روز بعد آپ نے دیکھا کہ وہ تو 2-3 دن سے نظر نہیں، تو آپ نے پوچھا تو عرض کیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی۔ اس کے بھی کئی روز بعد حضور کا گزر ہوا تو پوچھا یہ قبر کس کی؟ عرض کیا گیا ام مہجن کی۔ تو آپ نے فرمایا صف بناؤ، اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ اب یہ حضور کا کرم تھا، آپ نے دوبارہ جنازہ قبر پر پڑھایا۔ تو میں نے یہ تشریح اس لیے کر دی کہ اب ہمارے ہاں تو یہ رواج ہو گیا ہے نا کہ ہفتہ ہفتہ میت پڑھا رہے، فلاں آئے گا دیکھے گا، وہ جس نے 70 سال بعد 80 سال بعد 60 سال بعد فوت ہوا، 60 سال جو دیکھتا رہا ہے وہ مرے ہوئے کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ فوت ہو گیا اسے اس کے گھر پہنچاؤ۔ جو یہی جھگڑا یہ جو مولوی کھڑے ہو جاتے ہیں جنازہ پڑھ کے دعا مانگنے، دعا مانگنا تو جرم نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ میت کا جنازہ پڑھو، فوراً میت کو قبر پر لے جاؤ، قبر میں دفن کرو، مٹی برابر کرو، پھر اس پر کھڑے ہو کر دعا پڑھو۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور جہاں حضور نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے اور شہداء کہیں دور تھے، شہید ہو گئے، ان کی میت نہیں تھی، حضور نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے، وہاں حضور نے بھی دعا فرمائی ہے جنازے کے بعد، چونکہ میت دفن نہیں کرنا تھا۔ تو یہ باتیں
جو حضور کی سنت ہیں انہیں یہ کہنا کہ یہ معمولی بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ معمولی نہیں، حضور کی ہر بات عظیم ہے اور ہر بات کا اتباع لازمی ہے نجات کے لیے، اور ہر بات سنت ہے، حضور کا ہر فعل سنت ہے۔ اگر آپ جنازہ پڑھ کے دعا مانگنے شروع ہو جائیں گے تو یہ خلاف سنت ہوگا، بدعت ہوگی، ایک سنت گرے گی تو بدعت کھڑی ہوگی۔ تو میں نہیں مانگا کرتا ہوں تو لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں بلکہ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہمارا میں کوئی اصرار کرے تو میں جنازہ پڑھاتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جنازے پڑھاتا پھروں، میت جانے اس کا رب جانے، پرائے پھٹے میں ٹانگ اڑانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو بعض دوست مجبور کرتے ہیں تو میں جنازہ پڑھا، پھر دوسرے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ تم نے جنازہ باپ کا خراب کرا دیا، اس نے تو دعا ہی نہیں مانگی۔ دعا مانگنے کی ضرورت وہاں ہے جہاں حضور نے مانگی ہے، جنازہ پڑھو، میت اٹھاؤ، قبر پر لے جاؤ، دفن کرو اور دفن کے بعد دعا مانگو، جس طرح حضور نے طریقہ سمجھایا اس طرح کرو۔ اب اسی کفر اسلام کے اسے بنا لیا گیا ہے معیار کہ جنازے کے بعد دعا مانگتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں مانگتا تو مسلمان نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا اور پھر حضور نے قبر پر کھڑے ہو کر جہاں جنازہ پڑھایا ام ماجن سے سوال کیا تم نے کون سا عمل افضل پایا؟ معاذ القبر فقالوا ام ماجن قال التي تقم المسجد قالوا نعم وصف الناس فصلى علیہ، جنازہ پڑھا ثم قال ای العمل وجدت افضل۔ تو حضور نے ام ماجن اس بڑھیا عورت سے جو سیاہ رنگ کی حبشی عورت تھی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی، آپ نے اس سے پوچھا، قبر میں حضور سوال فرما رہے ہیں کہ تم نے کون سا عمل افضل پایا اللہ کی بارگاہ میں؟ قالوا یا رسول اللہ اتسمع فقال ما انت بمسمع انا اجابۃ تقم المسجد۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مسجد میں جھاڑو دینا سب سے افضل پایا میں نے، کیونکہ اس کا وہی کام تھا، وہی قبول ہو گیا۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مسجد میں جھاڑو دینا سب سے افضل ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے میری نجات کر دی۔ تو عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ یہ سن رہی ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ اچھا سن رہی ہے۔ اس کا یہ ترجمہ بھی دیا گیا ہے کہ ابن مرزوق کی روایت میں کہ حضور اس کی قبر کے پاس سے گزرے، پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ عرض کیا ام ماجن کی۔ فرمایا جو مسجد میں رہتی تھی؟ عرض کیا جی ہاں۔ پھر صف باندھی گئی، جنازہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھی۔ پھر ام ماجن سے سوال کیا تم نے کون سا عمل افضل پایا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی آواز سنیے۔ فرمایا تم اس سے زیادہ نہیں سنتے۔ پھر ام ماجن نے جواب دیا کہ میں مسجد کو افضل پایا، یعنی مسجد کی خدمت کو میں نے افضل، کیونکہ اس کو اسی وجہ سے نجات ہو گئی تھی۔ ان حدیث سے دوام سوا کا ثبوت ملتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، چونکہ یہ خرق عادت ہے، عادتاً نہیں ہوتا، تو خرق عادت امور اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، وہ چاہے تو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں کے بعد پوچھا تو نے کس عمل کو افضل پایا؟ تو اس نے جواب دیا تو معلوم ہوا کہ میت سے سوال و جواب کے وقت کی غیر جو منکرین سماع موتا پیش کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ سماع موتا کے منکرین کہتے ہیں کہ منکر نکیر کے سوال و جواب کے لیے تو روح کا تعلق بدن سے قائم کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے، پھر نہیں سن سکتا۔ تو فرمایا اس کی تو تردید ہو گئی، حضور نے کئی روز بعد وہ نکیرین کا سوال تو اسی وقت گزر چکا تھا۔ رہا حضرت عائشہ کے انکار کا سوال تو ان کی زبانی ایک روایت ملاحظہ ہو۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ بھی انکار کرتی تھی صفائے موتا کا، تو اس کی روایت بھی ملاحظہ فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یزور قبور اخیہ ویجلس عنده الا استانس به ورد علیہ۔ ابن کثیر میں یہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرے، قبر کے پاس بیٹھے تو میت اس سے مانوس ہوتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ حضور سے تو یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرما رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ سماع کی منکر ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟
یہ حدیث سماع موتیٰ کے حق میں واضح ہے، یعنی کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر پہ جاتا ہے، اگر دنیا میں وہ اسے جانتا تھا تو قبر سے بھی اسے پہچان لیتا ہے اور اس سے انس پکڑتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ واضح ہے مگر منکرین اس پر جرح کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن جب اس کی شفاعت مرفوع حدیثیں موجود ہیں تو یہ کبھی ہو گئی۔ جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں بعض راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن جب دوسری مرفوع حدیثیں، جن میں مرفوع ہوتی ہے جس کا کوئی راوی ضعیف نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بلا اس کے عذر کے پہنچے، تو فرمایا جب وہ حدیثیں اس کی تائید کرتی ہیں اور ایسی وہ مرفوع حدیثیں موجود ہیں تو پھر یہ بھی کبھی ہو گئی، پھر اس کا اگر راوی کمزور بھی ہے تو حدیث تو صحیح ہے۔ عن ابن عباس مرفوعا ما من احد یمر بقبر اخیہ المسلم کان یعرف فی الدنیا فیسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روح حتی یرد علیہ السلام، رواہ ابن عبد البر۔ وعن ابن عباس وعن ابی ہریرہ قال اذا مر الرجل بقبر یعرف فسلم علیہ رد علیہ السلام۔ یہاں ابن کثیر سے دو حدیثیں حضرت نے نقل فرمائی ہیں۔ ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جسے وہ دنیا میں واقف تھا، جانتا تھا، تو سلام کرتا ہے تو وہ اس کو پہچانتا بھی ہے، خوش ہوتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابن عباس اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر سے گزرتا ہے، سلام دیتا ہے تو اللہ اسے توفیق دیتا ہے، وہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ پھر ابن کثیر نے فرمایا کہ سماع میت کے بارے صحابہ کے بہت سے آثار منقول ہیں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ بات تو صحابہ سے بہت زیادہ نقل کی گئی ہے۔ کتب فقہ میں عدم سماع کا ذکر باب یمین میں ہے اور یہ مشائخ کا اپنا استخراج ہے، ورنہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد سے کوئی روایت عدم سماع کی نہیں۔ یعنی کتب فقہ میں جو ذکر ہے سماع کا وہ باب یمین قسم کے باب میں ہے کہ قسم کا اطلاق مرنے کے بعد ہوتا ہے یا نہیں، یعنی وہ انکار سماع کا باب نہیں ہے فقہ میں، وہ باب قسم کا ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ میں اس کے مرنے کے بعد اس سے بات نہیں، میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا، تو مرنے کے بعد اگر بات کی تو وہ قسم ٹوٹی یا نہ ٹوٹی، یعنی یہ ذکر باب یمین میں ہے، قسم کے باب میں ہے، اور یہ مشائخ کا اپنا استخراج ہے، ورنہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد سے کوئی روایت عدم سماع کی نہیں۔ شرح وقایہ کے حاشیے پر ترجمان حنفیت مولانا عبداللہ علیہ لکھنوی فرماتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ لَمْ يَدُلُّ دَلِيلٌ قَوِيٌّ عَلَى نَفْيِ السَّمَاعِ الْمَيِّتِ وَإِدْرَاكَهُ وَفَهْمَهُ وَقَالَهُمْ لَا مِنَ الْكِتَابِ وَلَا مِنَ السُّنَّةِ بَلْ السُّنَّةُ الصَّحِيحَّةُ السَّرِيَّةُ دَالَةٌ عَلَى ثُبُوتِهَا والحق فی هذا المقام ان هذا کلمۃ من تقریرات المشائخ وتوجیہاتهم وتکلفاتهم وعبرۃ بها حین مخالفت علی الاحادیث الصحیحہ وآثار الصحابۃ السریہ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کوئی دلیل کفی نفی سماع میت پر یا نفی ادراک میت پر یا نفی فہم میت پر یا میت کے متعلم نہ ہونے پر نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث نبوی سے ثابت ہے، بلکہ حدیث صحیحہ تو سماع موتیٰ کے ثبوت پر دار ہے۔ اور حق یہ ہے کہ عدم سماع کی تمام تقریریں مشائخ کی ہیں، انہی کی توجیہات، انہی کے تکلفات باردہ ہیں، ان تقریرات کا کوئی اعتبار نہ ہوگا جب وہ حدیث صحیحہ اور صریح آثار صحابہ کے خلاف ہوں۔ قرآن مجید میں کوئی آیت موجود نہیں جس کو مدلول عدم سماع میت ہو۔ جو آیت قرآن عدم سماع کے میں ثبوت پیش کی جاتی ہے وہ تعویلات باطلہ کے ارتکاب کے سوا کچھ نہیں، یعنی اس کی غلط تعویلیں کر کے پیش کی جاتی ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ حضور کا عقیدہ اور صحابہ کا عقیدہ خلاف قرآن والعیاذ باللہ۔ اگر قرآن کی آیت سے یہ مراد ہے تو پھر حضور مردے سے کلام کیوں فرما رہے ہیں، صحابہ کیوں بات کرتے ہیں مردے سے، تو وہ مراد نہیں، یہ تعویلات باطنہ ہیں۔ حضرت عزیر اصحاب کہف کے واقعہ سے عدم سماع ثابت کرنا غلطی ہے۔ پھر ایک اور بھی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر 100 سال رہے اور انہیں سمجھ نہ آئی۔
اصحاب کہف 300 سال سے اوپر عرصہ رہے غار میں، اور اٹھے تو انہوں نے سمجھا کوئی دن بھر ہی گزرا ہے، تو انہیں اس 300 سال کے عرصے کی سمجھ نہ آئی۔ یہ یعنی مرنے کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ان میں علم کی نفی مقصود ہے، سماع کی نفی مقصود نہیں۔ وہ معروف موت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے ایک چیز کا اظہار تھا جس میں انہیں علم سے محروم رکھا گیا، ورنہ وہ حقیقی موت تو نہیں تھی ان کی۔ تو وہاں علم کی نفی مقصود ہے، سماع کی نفی مقصود نہیں۔ عدم علم عدم سماع کو متلزم نہیں، کسی چیز کا علم نہ ہونا اس بات کو لازم نہیں کہ وہ بات سنی ہی نہیں جا سکتی۔ تو یہ اس جگہ خاص طور پر یہ دونوں واقعات خاص ہیں، ایسا عام نہیں ہوتا۔ یہ بطور خرق عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔ قدرت کی طرف سے یہ معجزہ مخلوق کو دکھایا گیا۔ اصحاب کہف کو 300 سال سے زیادہ عرصہ رکھا، ان 300 سال میں حالات بدلتے گئے، وہ مشرک بادشاہ مر گیا، وہ لوگ چلے گئے، وہ شہر اجڑ گئے، پھر اس کے بعد وہاں جو لوگ آباد ہوئے وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے اور عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے تھے۔ ان کا جو بادشاہ بنا وہ بھی عیسائی تھا، دیندار تھا، اس وقت عیسائیت ہی اسلام تھا۔ تو ایک فتنہ پیدا ہو گیا انکار قیامت کا، اور اس فتنے نے بہت زور پکڑا۔ تو کوئی دلیل علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کریم نے اصحاب کہف کو بیدار کر دیا۔ وہ اپنے عہد کا سکہ لے کر گئے کہ کوئی کھانا لے آئیں۔ جب شہر میں گئے تو نہ ان کی کوئی زبان سمجھتا تھا اس بندے، انہوں نے ایک ساتھی کو بھیجا، وہ دکاندار نے سکہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ حکومت تو 300 سال 350 سال پہلے گزری، یہ تو اس کا سکہ ہے۔ تو ایک شور پڑ گیا، پھر وہ بادشاہ تک بات گئی، پھر وہ اس کے ساتھ غار پر آئے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے انہیں پنہا کر دیا، موت دے دی، برزخ میں چلے گئے۔ انہوں نے اوپر مسجد بنا دی، لیکن یہ دلیل ثابت ہو گئی کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ یہ 300 سال 350 سال موت کی آغوش میں رہے، تو لوگوں نے اس مسئلے سے توبہ کر لی، اور انکار جو تھا بعد الحیات کا وہ ختم ہو گیا۔ یہ اللہ کی مرضی، اس کی منصوبہ بندی، اس نے 300 سال پہلے انہیں کہا۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی خرق عادت ہے، اور اس میں عدم علم ہے کہ انہیں اس کے علم سے روک دیا گیا۔ اب یہ عام قاعدہ نہیں ہے کہ ہر مردہ سن نہیں سکتا، اور اس میں عدم مختاریت اور عدم الوہیت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ مختار کل ہے۔ کوئی بندہ وہ ولی اللہ ہو یا نبی ہو، اس کی مختاریت میں شریک نہیں ہے، چونکہ کافر اعلی باطل کو مختار کل اور مختار بذات سمجھتے تھے، اس لیے اس کی نفی کی گئی کہ جب کوئی اللہ کا مقرب ولی اس کی مختاریت میں شریک نہیں، اس کا کوئی نبی حضرت عزیر جیسا نبی اس کی مختاریت میں شریک نہیں، تو یہ پتھر کے گھڑے ہوئے بت کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اس سے مراد وہ ہے نہ کہ سماع موتا۔ ان احادیث اور آثار صحابہ سے ظاہر ہے کہ صحابہ کا عقیدہ سماع موتا کے حق میں تھا۔ جمہور علماء کا بھی یہی عقیدہ تھا، جیسا فتح الباری کے حوالے سے بیان کیا جا چکا۔ فقہ کے ائمہ اربعہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ مولانا عبدالعلی لکھنوی کی رائے میں اس سلسلہ میں قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ امر خصوصیت سے پیش نظر ہے کہ سماع موتا سے مراد اہل قبور اور اولیاء اللہ کو حاجت روا اور مشرق خشاع سمجھنا نہیں۔ یہ بات حضور حضرت نے تنبیہ کے طور پر لکھی ہے کہ اگر میت سنتا ہے تو ولی اللہ کی قبر پر جا کر یہ سمجھنا کہ یہ میری بات سن کے میری حاجت پوری کر دے گا، یہ شرک ہے۔ میت حاجت روا یا مشکل کشا نہیں، بلکہ اس سے مراد وہی ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے، ورنہ ندا غائبانہ تو شرک ہے۔ یعنی اس کی حیثیت وہی ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ آپ سلام کریں، وہ سلام کا جواب دیں گے۔ کسی نیک کی قبر ہے تو وہاں دعا کریں، لیکن دعا اللہ سے کریں۔ جگہ سے بھی فرق پڑتا ہے۔ مثلا آپ سڑک پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اس کی حیثیت اور ہے۔ آپ مسجد میں آ کے دعا کرتے ہیں تو مسجد کی وجہ سے اس کی تاثیر یا حیثیت بدل جائے گی۔ اسی طرح کسی ولی اللہ کے مزار پہ بھی دعا کرتے ہیں تو اس میں اس کی برکات شامل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ولی آپ کا حاجت روا نہیں، وہ حاجت روا وہی ذات وحدہ لا شریک ہے۔
اور غائبانہ ندا کرنا تو شرک ہے، یہ سمجھنا کہ جہاں سے میں پکاروں گا ولی سنتا ہے یا نبی سنتا ہے، وہ سنتے ہیں، لیکن تم اگر غائبانہ ندا کرو گے تو یہ شرک شمار ہوگا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور قبور کو سجدہ کرنا حرام ہے، فاعل مختار صرف اللہ کی ذات ہے، انبیاء اولیاء سب اس کے محتاج ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔